يا وجيه الدين والكرم وحليفا خاتم المرسلین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب امت مسلمہ کے لیے شریعت، اخلاق اور اسلام کے بنیادی اصولوں کو مجمع عام میں اعلان کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے حج سے بہتر کوئی اجتماع ممکن نہ تھا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال یعنی 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کی سعادت حاصل فرمائیں گے۔ یہ اعلان سنتے ہی ہم رکابی کے لیے تقریباً 1.25 لاکھ مسلمان جمع ہو گئے۔ چونکہ یہ رحمت دو عالم کا یہ پہلا اور آخری حج تھا، اسی نسبت سے حجۃ الوداع کے نام سے موسوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے اپنے اس مقدس سفر کا آغاز فرمایا اور تمام ازواج مطہرات کو ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ ذوالخلیفہ جو مدینہ کا میقات ہے، میرات گزاری، صبح غسل فرمایا، احرام باندھا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر قصوہ پر سوار ہوئے، یہی سے لبیک اللہم لبیک کا ترانہ بلند کیا۔ جب یہ مقدس قافلہ احرام کے ساتھ مکہ کی سمت چل پڑا تو راستے میں ہر قبیلے کے لوگ ہم رکاب ہوتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ، اس گھر کو اور زیادہ عزت اور شرف دے۔ میدان عرفات میں 1,24,000 مسلمانوں کا اجتماع تھا، جن کے قلوب صافی سے توحید اور عشق الہی کے چشمے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہے تھے۔ تکبیر، تحلیل، تمجید و تقدیس سے فضا معطر تھی۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکہ پر تشریف فرما ہوئے اور وہ مشہور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور حقوق و فرائض کا ابدی اور عالمی منشور اعظم ہے۔ یہ خطبہ مسلمانان عالم کے لیے ابدی آئین اور ابدی پیغام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خطبہ آج بھی اسی اہمیت کا حامل ہے جتنا 1400 سال قبل تھا۔ غرض یہ کہ خطبہ حجۃ الوداع سمندر کو کوزے میں سمو دینے کے مترادف ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد بھی میں کبھی اس موقع پر تمہارے درمیان ہوں گا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے درج ذیل نکات کا مفہوم آج میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، جس کو سننا اور عمل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اور آج کی اس مقدس ویڈیو کو میں چاہتا ہوں تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اہم نقطوں پر ارشادات فرمائے، جن میں سے معاشرتی احکامات، معاشی اصلاحات، سیاست سے متعلق ہدایات، دین سے متعلق ہدایات۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش صرف اتنی سی ہے کہ آج کی اس مقدس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات میرے قدموں کے نیچے روند دی گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون معاف ہیں
اور سب سے پہلے ربیہ بن حارث ابن عبد المطلب کے خون کا قصاص موقوف کیا جاتا ہے۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ اے لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح تم پر بھی ان کے حقوق ہیں۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی بھی کام کھلی بے حیائی کا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلاموں کا خیال رکھو، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ تم جو کچھ خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی انہیں بھی پہناؤ۔ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لوگوں، تمہارے خون، مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی ہی محترم ہیں جیسے کہ تمہارے لیے آج کا دن۔ یہ شہر اور یہ حرمت والا مہینہ محترم ہے۔ تم سب اللہ کے آگے جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ معاشی اصلاحات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کی حرمت۔ دور جاہلیت کا سود معاف ہے۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے۔ فرمایا، اب سود ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، اب کوئی کسی وراثت کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرض کی ادائیگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض ادا کیا جائے، امانت واپس کی جائے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور وہ خوشی خوشی دے۔ عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنا چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کسی کا ضامن ہو وہ تعاون ادا کرے۔ سیاست سے متعلق ہدایات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی سیاہ فام حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ دین سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی اور نئی امت نہیں ہے۔ لوگو، مذہب میں غلو اور مبالغے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی بہت سی قومیں مذہب میں غلو کرنے کے سبب برباد ہو گئیں۔ لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے دیتے رہو، اپنے رب کے گھر کا حج کرو اور اپنے اولی امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تکمیل دین۔ اللہ تعالیٰ نے حجت الوداع کے موقع پر تکمیل دین کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیات نازل فرمائی، جس کا مفہوم حسب ذائل ہے، آج تمہارا دین مکمل ہوا، میں نے اپنی نعمتیں پوری کر دیں۔
میں تم سے تمہارے اس دین کی وجہ سے راضی ہو گیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام پہنچے گا وہ ان لوگوں سے زیادہ اسے محفوظ رکھنے والے ہوں گے جو اس وقت سننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں آخر میں ارشاد فرمایا، تم لوگوں سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے یک زبان ہو کر عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت دین پہنچا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کے رسالت ادا فرمایا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ جواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ ختم الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدرجہ بالا خطبہ حجت الوداع میں احترام انسانیت اور حقوق فرائض کا جو فلسفہ پیش کیا ہے اس پر سختی سے عمل درآمد کر کے ہی نہ صرف مسلمانان عالم بلکہ پوری دنیا مثالی اور پرامن معاشرے کا گہوارہ بن سکتی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں تمہارے درمیان دین و ہدایت چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ بدقسمتی سے آج ہم نے قرآن و سنت سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنی موجودہ پستی اور زوال کے اسباب پر غور کریں اور سوچیں کہ آج اہل ایمان ہی ترقی کی دور میں پیچھے کیوں ہیں، کیا وجہ ہے کہ ماضی کے مسلمان فاتح حکمران اور ان کی عظمت کی داستانیں ماضی کا حصہ بن گئیں، کیا وجہ ہے کہ ماضی کے مسلم سائنسدان اور سکالرز ہر شعبے میں ترقی کے مدارج طے کرتے چلے گئے اور موجد بن کر نام روشن کرتے رہے۔ دراصل قرون اولا کے مسلمان کا عروج قرآن و سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کے باعث تھا۔ دوستو، آئیے اب ہم عہد کریں کہ ہم قرآن اور اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر حال کو ماضی سے بہتر اور مستقبل کو حال سے بہتر بنائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، میں نہیں چاہتا کہ آج اس ویڈیو کو سن کے یا دیکھ کے آپ درگزر کرتے ہیں، آپ اگنور کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس مقدس ویڈیو کو جتنا ہو سکے کھلے دل سے اپنے پیاروں تک، بہن بھائیوں تک، دوستوں تک شیئر کریں۔ اگر آپ کے دل میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور یقیناً آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیجئے۔ ایسے ہی خوبصورت اور سبق آموز ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن ناز۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ عدد الأوراق والديم غير أن الفضل منتقى
من عزيم الفضل والكرم مصطفى 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 كامل 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 كريم 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي